کل کے بوجھ کو وہیں چھوڑ دیں اور آنے والی اچھی چیزوں کی امید کے ہلکے بوجھ کے ساتھ آج کا آغاز کریں۔ موت سے مت ڈرو، کیونکہ ہم جتنی جلدی مر جائیں گے اتنی ہی دیر تک ہم امر ہو جائیں گے۔ بڑے ہونے کے بارے میں ایک مشکل چیز یہ ہے کہ آپ بہت سارے دوستوں کو کھونے لگتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کی عمر جتنی بڑھتی جائے گی آپ کو ان کے دوبارہ دیکھنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اور ہمیں کیا چھوڑنا ہے۔ آپ کی تاریخ آپ کی تقدیر کی رہنمائی کے لیے ہے، آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں۔ صبر کرو، ایک دن کوئی آپ کی زندگی میں آنے والا ہے اور آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ اس نے کبھی کسی اور کے ساتھ کام کیوں نہیں کیا۔ زندگی کا سب سے بڑا چیلنج یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کون ہیں۔ دوسری سب سے بڑی چیز جو آپ کو ملے اس سے خوش رہنا ہے۔ ایک شخص آپ کا دل توڑ سکتا ہے اور آپ کے غرور کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ کی روح کو توڑنے کی طاقت نہ دیں۔ حقیقی طاقت ان سب کو ایک ساتھ رکھنے کے قابل ہے جب ہر کوئی آپ سے الگ ہونے کی توقع کرتا ہے۔ آنے والے موقع کو کبھی ضائع نہ کریں، کیونکہ ایک ہی موقع دو بار نہیں ملتا۔ یہ سچ ہے کہ جب تک ہم اسے کھو نہیں دیتے تب تک ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کیا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب تک وہ نہ آ جائے ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کیا کھویا ہے۔ اگر آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں تو کامل شخص آپ کے راستے میں نہیں آئے گا۔ جب خوف آپ کے دروازے پر دستک دے تو آپ کو ایمان کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کے خلاف کوئی اور چیز مؤثر نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ اچھے نہیں رہ سکتے، اس طرح لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر زندگی آسان ہوتی تو ہم بور ہو جاتے، اسی لیے ہمیں روزانہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم خود کو خوش رکھنے کے لیے کام کر سکیں۔ دوسروں کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز ہونے دینا بند کریں، اپنے انتخابات خود کریں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ ہمیشہ بہتر رہیں گے۔ اپنے خوابوں اور حقیقت کے درمیان خلا سے مت ڈرو۔ اگر آپ ایسے خواب دے سکتے ہیں تو آپ اسے بنا سکتے ہیں۔ جب میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو میں فوراً بتا سکتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کون پسند کرتا ہے۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میری زندگی کیسے گزرے گی، کچھ نہیں۔ زندگی گرم حمام کی طرح ہے، جب آپ اس میں ہوتے ہیں تو یہ اچھا لگتا ہے، لیکن آپ جتنا زیادہ اندر رہیں گے اتنی ہی زیادہ جھریاں پڑ جائیں گی۔ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا خاتمہ نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا جانے دیں گے تو آپ کو تھوڑا سکون ملے گا۔ اگر آپ بہت کچھ جانے دیں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ آپ کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ہمیشہ یقین رکھیں کہ کچھ خوبصورت ہونے والا ہے۔ اگر مسئلہ آپ کا چہرہ ہے تو اس کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو کسی کو پرواہ نہیں ہے، بس چند ادائیگیوں سے محروم ہونے کی کوشش کریں۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو آپ کی قدر نہیں کرتا، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ آپ کبھی نہیں جانتے کہ کیا ممکن ہے جب تک کہ آپ ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیں، آپ صرف اس حد تک بڑھ سکتے ہیں جہاں تک آپ کا سب سے بڑا خوف ہے۔
اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے کہ آپ کیا کھو رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے جو باقی سے غائب ہے۔ احترام ایک دو طرفہ گلی ہے۔ اگر آپ اسے وصول کرنا چاہتے ہیں تو بدلے میں دینے کے لیے تیار رہیں۔ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کی غلطیاں آپ کے جذبات کو کبھی بدل نہیں سکتے، کیونکہ صرف دماغ ناراض ہوتا ہے لیکن دل پھر بھی پرواہ کرتا ہے۔ رشتوں میں کمزوریوں کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کہی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔